أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ آج ہم فقہ القلوب کی کلاس میں پھر سے مل رہے ہیں. کیسے یہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے گزارے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت کے ساتھ ملوایا کرے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھرے، ہماری زبان سے اس کی تعریف جاری ہو اور ہم اس کی اطاعت کے کام کر سکیں. یہی ہے وہ سبق جو ہم ان مختلف لیسنز کو پڑھ کر حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہر بار ایک نئے اینگل سے، ایک نئے طریقے سے. اور آپ سب کی وہ دعائیں جو آپ بھی چیٹ میں مانگتے رہتے ہیں اور آپ ہمیں بھی دیتے رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی دیتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمید لیسن ہم نے پڑھا تھا لیسن 99 سے، اور اسی کے کنٹینیوشن میں ہم لیسن 100 پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت لیسن، سمجھ نہیں آتی کہ کون سا اللہ کا نام جو ہے وہ کون سی اس کی صفت، کون سا اس کا نام ایسا ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ پہلے سے بہتر ہے. ہر نام ہر شاندار ہے، عظیم ہے اور سبق آموز ہے ہمارے لیے. چلیں جی پچھلے لیسن کی طرف آتے ہیں. ہم
ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آپ دعا مانگیے گا، آپ تلاوت کیجیے گا، خصوصی طور پر الحامدون کے حوالے سے سورۃ توبہ کی آیت 112، اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا ان آیات کو بھی ڈھونڈیے گا جس میں اللہ کی حمد ہے۔ اس حوالے سے بتائیے جناب، آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا، آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کو کوئی فائدہ ہوا، کوئی نئی بات سمجھ میں آئی آپ کو اس ہوم ورک سے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے تو اپنا نام لے، کئی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں جاننا چاہوں گی آپ کے ایکسپیرینسز، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ لیسن 100 کی طرف۔ ماریا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماریا فرمائیے۔ باجی یہ اتنا حسین اور واقعی اتنا خوبصورت لیسن ہے اور اتنا غور و فکر والا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ استاذہ جیسے مجھ سے مخاطب ہیں، کہ ہر چیز جو ہے نا میرے اوپر مجھ سے کہی جا رہی ہے کہ جنت تو میرے اندر ہے، میں جیسے دل چاہے اس کو ڈھونڈوں اپنے فعل سے، قول سے، افعال سے۔ اور دوسری بات میں نے یہ نوٹ کری کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے اتنے سارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو ایک روز نیا دن عطا کرتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اپنے گناہوں پہ اور سوچیں کہ دیکھو میں نے یہ زندگی تمہیں جو دی ہے اس کا مقصد ہے، ایک بھی مقصد ہے حیات ہے، اور تم نے اس کو کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو مصنف نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ لازم و ملزوم بتا دیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسی کرنی ہے، اور استاذہ نے بھی بڑی خوبصورت بتایا تھا کہ اپنے اندر سے جو ہے نا وہ بھر بھر کے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جب تک آپ اندر سے نہیں بھریں گے نا اپنے آپ کو اللہ کی حمد و ثنا سے، اس کی محبت سے، تو جب تک ہمارے دل سے، ہماری زبان سے بھی وہ کلمات نہیں نکلیں گے۔ تو باجی واقعی اتنی میں نے غور و فکر بھی، ظاہر سی بات ہے مشاہدہ بھی ہوتا ہے، غور و فکر بھی ہوتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی انسان محاسبہ کرتا ہے کہ واقعی ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم کس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی ٹکرے مار رہے ہیں، کس طرح تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دھیان ہمارا کدھر ہے۔ تو باجی یہ چیز ہے نا بہت زیادہ اٹریکٹ کری ہے آپ مجھے کی اس والے محبت لیسن میں۔ برکت فرمائے ماریا، جزاک اللہ خیر۔ میں سوال ہوم ورک کے حوالے سے چاہوں گی کہ ہوم ورک کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بتائے، کیا آپ نے؟ نسرین آپ کہیں گی؟ نسرین یاسین۔ جی باجی میں نے یہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ سرچ کیا تھا میں نے، تو اچھا، یہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں یہ 25 جگہ پر آیا ہے، اور اس میں آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس وجہ سے تعریف کر رہے ہیں؟ مختلف جگہ مختلف طریقے سے تعریف کر رہے ہیں۔ جی ہاں ماشاءاللہ سورہ فاتحہ میں رب العالمین، اور سورہ انعام میں جو پہلی آیت ہے وہ تخلیق کے حوالے سے ہے، پھر وہ اکثر اہل جنت کی کا الحمدللہ کہنا ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے فضل پہ کہا، اور پھر بہت سی جگہ پہ شرک سے بچنے پر الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یاد دہانی کرائی کہ اپنی پہچان کرانے پر قرآن کو ہدایت کے طور پہ اتارنے کے بعد قل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں سے کہ وہ الحمدللہ کہیں۔ اور سورۃ القصص کے آخر میں، سورۃ العنکبوت کے آخر میں اس طرح سے ماشاءاللہ سے 25 مرتبہ ہے، اور اس میں یہی ہے رب العالمین ہونے پہ، آسمان اور زمین کا مالک ہونے پر، یہ سب۔ الحمدللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت ہمیشہ قائم رکھے۔ شائستہ حفیظ آپ کچھ شیئر کریں گی؟ شائستہ حفیظ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے الحمدللہ بہت لیٹ یہ کلاس جوائن کی، اور مجھے اس بات کا پچھتاوا ہے کہ میں نے لیٹ کیوں کی ہے، مجھے پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا اس کلاس میں، کیونکہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس کلاس میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پہچان آج جو آپ مل نے رہی ہے سیکھے مجھے۔ ہو بتائیں شائستہ، کیا جی سیکھا؟ سیکھا یہ ہے کہ جتنے نام الحمدللہ میں نے ابھی تک پڑھے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے سارے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور خود جو ہے وہ کاموں کو کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکچولی مجھے بولنا نہیں آ رہا، لیکن طریقہ بتایا ہے۔ آپ بہت اچھا بول رہی ہیں ماشاءاللہ، جو آپ کے دل میں ہے بس آپ نے وہی کہنا ہے۔ بہت اچھا بتا رہی ہے کہ جو اللہ نے طریقہ بتایا اس طریقے سے کر لیں اور اس کے حوالے کر دیں جام کو۔ بالکل جی صحیح کہا، بالکل، یعنی اپنے بارک لیے اللہ۔ آسانی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی، کا
مجھے آپ کی بات سے خیال ہے، ایک دفعہ سازا نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ لکھنے کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا، نے فرمایا تھا کہ لکھنے سے لکھنا آتا ہے، تو اسی طرح بولنے سے بولنا آتا ہے. آپ لوگ چھوٹے چھوٹے کمنٹس دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ زبان پر رواں ہوتے جائیں گے الفاظ، اور جو دل میں ہے بس اس کو بتا دیں. غلطی ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی الفاظ میں کمی بیشی ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، دل کی بات تو ایکسپریس کر ہی لیں گے نا. بس یہ کہ کوئی ایسی بات ہم زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے کوئی اللہ کی شان میں کمی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، یہی تک آپ کرتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ریفلیکشنز لیتی رہوں گی. اور ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. جو ہمارا طریقہ ہے، پہلے ہم عربک انشاءاللہ آپ پڑھ کے سنائیں گے، میں سنوں گی، اور انشاءاللہ اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوئی تو وہ بتا دوں گی، ورنہ ہم لیسن کو مکمل کریں گے. اور پھر ہم انشاءاللہ سوالات ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال میرے ہوں گے، کویسچنز آپ کے ہوں گے، اور آپ کے ریفلیکشنز بھی لیتے جائیں گے. کچھ ہوم ورکس بھی ہم نے آپ کے لیے نکالے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز بھی. تو لیٹس موو آن. سحرش انصاری آپ شروع کریں. آج کا لیسن صفحہ نمبر 39 سے شروع ہو رہا ہے، فَهُوَ سُبْحَانَهُ سے. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَكْمَلَ حَمْدٍ وَعَظَمَهُ وَالْمُلْكُ اس کو یوں پڑھیں گے، وَالْحَمْدُ. اس کو یوں کریں، اکمل حمد وَأَعْظَمَهُ. ٹھیک ہے، حمد أَكْمَلَ حَمْدٍ وَعَظَمَهُ ٹھیک ہے. نیکسٹ لائن پڑھیے. وَالْمُلْكُ وَالْحَمْدُ فِي حَقِّ اللَّهِ مُتَلَازِمًا فَكُلُّ مَا شَمَلَهُ مُلْكُ شَمَلَهُ حَمْدُهُ وَكَمَا ٹھیک ہے، شاباش، بس اتنا ہی پڑھنا ہے. اس لفظ کو دیکھیے، والملک والحمد فی حق اللہ متلازمان. یہ کیا لفظ ہے؟ متلازمان. متلازمان. جزاک فکل ما اللہ. شملہ ملکہ اور شملہ حمدہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ ام حبیبہ، آپ یہاں سے آگے پڑھیے. وَكَمَا، اس کے بعد اگلی لائن جو ہے، وَكَمَا يَسْتَحِيلُ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ عَنْ مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ يَسْتَحِيلُ خُرُوجُهَا عَنْ حَمْدِهِ وَحِكْمَتِهِ. ٹھیک ہے. یستحیل خروجها، اور اسی طرح من الموجدات، من ہے نا تو زیر آئے گا. ٹھیک ہے، تاکہ میرا درست پڑھا ہے. وَلِهَذَا، یہاں سے پڑھیں جی. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھواتی ہوں، پھر موقع ملے گا تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ. سمیرہ آپ پڑھیے آگے. وَلِهَذَا. جی باجی. وَلِهَذَا يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَهُ عِنْدَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ فَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ مَا خَلَقَ وَأَمْرَ بِهِ حَمْدُ الشُّكْرِ وَحَمْدَ ثَنَاءٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. آیت پڑھوں باجی؟ جی جی پڑھیے. آیت پڑھوں باجی؟ پڑھیے جی پڑھیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. سورۃ الانعام آیت 1. ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں فَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ مَا خَلَقَهُ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں. وَأَمَرَ بِهِ حَمْدَ شُكْرٍ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، نیکسٹ بشرا اعظمی آپ پڑھیے. وقال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. باجی آگے پڑھوں؟ جی پڑھیے اگلی لائن بھی. والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأفضل ما يثني به العبد على ربه ومولاه العليم الخبير. شاباش.
والحمد اوسع الصفات، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وافضل ما یثنی، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح پڑھا ہے۔ جی نیکسٹ رخسانہ آپ پڑھیے۔ سورۃ الفرقان کی آیت 58 پڑھیے رخسانہ یاسمین، رخسانہ یاسمین۔ جی میں آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے، پڑھیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تمل المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملانی او تمل ما بین السماوات والارض واللہ سبحانہ ٹھیک ہے، محمود بس یہیں بذات۔ تک میرے پاس اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد میں اس کے ایک دو الفاظ بتاتی ہوں۔ جی کون اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا؟ میں پڑھ لوں؟ آپ پڑھیے، مانگیے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمدللہ، آمین۔ اے اللہ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قیامت کے قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، آمین۔ اچھا جناب دیکھیں، میری میں چاہوں گی کہ ہر بار جب ہم اذان سنیں، اتفاق سے ہماری کلاس کے دوران آج کل اذان کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ میں سے ہر بار کوئی ایک نیا ساتھی اذان کے بعد کی دعا سنائے اور بغیر دیکھے سنائے۔ دن میں 5 بار یہ اذان ہم سنتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے دعا، ترجمے کے ساتھ یاد ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا جناب رخسانہ یاسمین آپ پڑھ رہی تھی، اس میں بس باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن اس لفظ کو دیکھیے، والحمدللہ، پڑھیے دوبارہ، والحمدللہ۔ والحمدللہ تمع المیزان رکیے وسبحان یہیں پہ، اللہ۔ اب غور سے سنیے یہ لفظ کو دیکھیے، والحمدللہ تملأ المیزان، ٹھیک ہے، تملأ المیزان، والحمدللہ تملأانی او تملأ، تملأ، ٹھیک ہے، ہر جگہ میم پر جزم ہے۔ اچھا رخسانہ یہ اس سے اوپر کی ذرا آیت پڑھی، اس وقت آپ نے پڑھا تھا ہمیں سنائی نہیں دیا، سورۃ الفرقان کی آیت۔ چلے ان کا مائک بند ہو گیا، آگے چلتے ہیں ہم، آپ لوگ خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیں ویسے بھی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ لیسن کے اندر جتنی آیات آئیں ان کا ایک بار آپ نے
تلاوت ان کی کرنی ہوتی ہے اور ان کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. اس ہوم ورک کو تو آپ پکا کر لیں اپنے لیے سب لوگ, ٹھیک ہے؟ کیا ہوم ورک ہے اچھا میرا کہ سوری جزاک اللہ خیر رخسانہ. اب بس ہم آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں نے ہر بار جتنی بھی آیات مصنف لیسن میں دیتے ہیں ان کی تلاوت ایک بار کم سے کم کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے تاکہ ہم دیکھتے جائیں کہ وہ کس طرح آیات سے کنیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اب ہم آخری لائن پہ آتے ہیں اس صفحے کی اور صدف بھٹی سے کہتے ہیں. صدف آپ پڑھیے. جی باجی. واللہ سبحانہ محمود بذاتہ ولو لم یکم بحمدہ احد من البشر وهو المحمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن حمده فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فصلت آیت جزاک اللہ 38. خیر, جزاک اللہ خیر. بس اس میں یہ دیکھیے تو پیج 40 کے اوپر فرسٹ لائن میں حاضل وجود الذی, اس لفظ کو دیکھ لیجئے, اور جی پھر جی اسی لائن کے آخر میں وَلَوْ شَذَّ الْبَشَرُ عَنْ حَمْدِهِ, ٹھیک ہے؟ اس میں بشر. دونوں بشرو اور حمدی ہی ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑا ہے, خوب اچھی تیاری آپ لوگوں کی, ماشاءاللہ محنت کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کی محنت کو قبول فرمائے. حمیرہ طاہر آگے آپ پڑھیے. جی حمیرہ صفحہ نمبر 40 پہ سیکنڈ پیراگراف پڑھیے, مائک کھولیے. حمیرہ کا مائک نہیں کھل رہا. چلیں ہم اتنی دیر فرزانہ کو کہتے ہیں, بعد میں حمیرہ سے پڑھوا لیں گے. فرزانہ آپ پڑھیے. وهو سبحان الحميد الذي له الكمال المطلق والإحسان كله منه وهو أحق بكل حمد وبكل حب وهو جل جلاله أهل أن يحمد وأن يعبد وأن يطاع وأهل أن يحب لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانه. الحمدللہ. اس میں دیکھیں اس ورڈ کو دیکھیں, وَهُوَ جل جلالہ اہل, ٹھیک ہے؟ اہل اہل ہے نا اس بات کا, ہر جگہ جی کیا آئے گا؟ اہل. یحمد, ٹھیک ہے؟ یحمد, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وَيُعْبَد وَيُحِب, یہ سب اس کو یوں پڑھا جائے گا کہ اس سے کیا جائے, پیسو وائز ہے نا یہ, ماشاءاللہ. باقی بہت اچھا پڑھا ہے, ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ حمیرہ جی آپ پڑھیے. فللہ عز وجل الحمد علی مجدہ ولہ الحمد علی عظمتہ وکبریائہ ولہ الحمد علی عزتہ وقدرتہ ولہ الحمد علی غناہ وجمیل احسانہ ولہ الحمد علی تولیہ المؤمنین بنصرتہ ورعایتہ لہم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ماشاءاللہ احسنتی, بہت اچھا پڑھا ہے, بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے جناب. قندیل آپ پڑھیے. جی. فسبحان العزیز الحمید الذي له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسميع الذي وسع الأصوات كلها والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والخفيات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات. آگے بھی پڑھو. ٹھیک ہے, اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاء.
اس میں کہیں تھوڑی تھوڑی وسام الذی، ٹھیک ہے، وسیس الاسواتی، باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آگے پڑھیے جی، سدرا آپ پڑھیے جی۔ وسبحان الملك الذي له الملك الأعلى الذي لا يخرج عن ذرة من ذرات وله الغني التام المطلق من جميع الجهات وله العزة الغالبة القاهرة إلى جميع المخلوقات۔ ٹھیک ہے، پڑھا تو اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر سلو پڑھے نا آپ تو اور بہتر انشاءاللہ رہے گا، ٹھیک ہے، اس طرح ذرا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے میں مجھے ذرا آسانی رہے گی، باقی اچھا پڑھے۔ اسی کو شافیہ آپ دوبارہ پڑھے اسی لائن کو، سبحان الملک سے۔ جی باجی۔ وسبحان الملك الذي له الملك الأعلى الذي لا يخرج عن ذرة من الذرات وله الغني التام المطلق من جميع الجهات وله العزة الغالبة القاهرة لجميع المخلوقات۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے جی، نیکسٹ وَلَهُ الْغِنَى التَّامُّ، یہ آئے گا یہاں پر انشاءاللہ، اور باقی ٹھیک ہے۔ وَسُبْحَانَ الْحَكِيمُ، جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ریشما آپ پڑھیے۔ ریشما جی میں پڑھتی ہوں جی۔ وسبحان الحکیم الذی لہ الحکمۃ بالغۃ مشہودۃ آثارها فی جمیع الکائنات ولہ الکلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البریات۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ فی جمیع الکائنات، فی، اس کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے مجھے سننے میں بیچ میں آواز غائب ہوئی تھی۔ المشہودۃ آثار ہوا فی جمیع الکائنات، اگر یہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ، گڈ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم سنیں گے انشاءاللہ خالدہ سے، جی خالدہ سنائیے۔ ومن أعزى نعم الله علينا وما استوجب حمده علينا أن جعلنا عبيدا له خاصة ولم يجعلنا عبيدا لا إله باطل من حجر أو خشب لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى۔ خالدہ بہت اچھا ہے، لیکن کہیں کہیں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، کسی اور ساتھی سے بھی پڑھواتی ہوں، آپ انشاءاللہ نوٹ کیجیے گا۔ کون پڑھے گا؟ میں ٹریول کر رہی ہوں، دبئی میں ہوں، تو وہ میرے پاس بک نہیں ہے، میں نے اس بک میں اپنے لگا لیے تھے۔ ہاں نہیں اس حساب سے تو بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہارڈلی کہیں ایک دو جگہ کریکشن کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ خوش یاسمین، اسی کو آپ دوبارہ پڑھیں، ومین ہوگا یہاں سے، پڑھیے۔ جی باجی۔ وَمِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَمَا اسْتَوْجَبَ حَمْدُهُ عَلَيْنَا أَنْ جَعَلَنَا عَبِيدًا لَهُ خَاصَّةً وَلَمْ يَجْعَلْنَا عَبِيدًا لَا إِلَهُ بِالْبَاطِلِ مِنْ حُجَرٍ أَوْ خَشَبٍ لَا يُسْمَعُ أَصْوَاتُنَا وَلَا يُبْصِرُ أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى۔ گڈ، ماشاءاللہ، سب کی بڑی زبردست کوشش ہے۔ ایک دو الفاظ دیکھیے اس میں، وَلَمْ يَجْعَلْنَا عَبِيدًا لِإِلَٰهٍ، ٹھیک ہے، لِإِلَٰهٍ باطل، یعنی باطل الہوں کے حوالے نہیں کیا نا اس نے، من حجر، پتھروں والے، ٹھیک ہے، من حجر لا يسمع اصواتنا، ٹھیک ہے، لا يسمع اصواتنا،
اور اسی طرح لا یبصر افعالنا ولا یعلم احوالنا، تو یہ سب اسی وزن پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ولا یملک لعابدیہ، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے درستی پڑھ لیا تھا، بارک اللہ سیکھی. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ دیکھتے ہیں توقیر، آپ پڑھیے. فَهَذَا حَمْدُ الرَّبِّ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَمَّا، آگے پڑھ دوں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں توقیر، پھر وقت ہوا تو دوبارہ ٹائم ہوگا تو آپ کو دیں گے. ڈاکٹر فاطمہ آپ پڑھیے. وَأَمَّا حَمْدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى النَّعْمِ وَلَا عَلَى فَإِنْ عَلَى إِلَّا وَنِعْمَهُ مَشْهُودَةً لِلْخَلْقِ كَالْهِمْ ٹھیک ہے ڈاکٹر فاطمہ، گڈ، اچھی کوشش ہے بہت. کہیں کہیں تھوڑی کریکشن کی ضرورت ہے. میں کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا اور اپنے پاس اعراب میں اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو کر لیں. ٹھیک ہے. انیکا آپ اسی لائن کو پڑھیں. وَأَمَّا حَمْدُهُ وَأَمَّا حَمْدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى النِّعَمِ وَالْآلَاءِ فَإِنَّ آلاء اللَّهِ وَنِعَمَهُ مَشْهُودَةٌ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنْ جَزِيلِ مَوَاهِبِهِ وَسَعَةِ عَطَايَاهِ وَكَرِيمِ أَيَادِيهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ لَهُمْ وَبَرِّهِ وَلُطْفِهِ بِهِمْ. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. بر ہے نا، بر رہی نیکی، بر رہی ولطف. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. گڈ. اچھا جناب، اب پڑھیے اندلیب ستار، آپ پڑھیں گی. اندلیب ستار مائک کھولیے اپنا، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیے. اچھا، اندلیب کا مائک نہیں کھل رہا. جی کون سا آدمی پڑھنا چاہتا ہے؟ میں نے بھی پڑھا. جی آمنہ آپ پڑھیے. اتخذ لعباده دارا وملأها من جميع الخيرات وأرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها وفتح لهم أبواب الهداية ويسر لهم كيفية الوصول إليها وأماتهم على ذلك. ٹھیک ہے، گڈ. وفتح لهم ابواب الہدایہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ویسر لهم کیفیت الوصول. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب آپ لوگ اتنی روانی سے اتنے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑا پڑھا تھا پچھلی دفعہ اور وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیں، کیونکہ اندلیب ستار کا تو مائک نہیں کھل رہا. کون پڑھنا چاہے گا؟ نہیں پڑھا میم، میں نے نہیں پڑھا. شائستہ. چلیے جنہوں نے نہیں پڑھا پہلے وہ ان سے پڑھواتے ہیں. شائستہ حفیظ آپ پڑھیے. جی. وَذَلِكَ كُلُّهُ يَسْتَوْجِبُ حَمْدَهُ وَشُكْرَهُ عَلَى آلَائِهِ وَإِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ كُلُّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ غِذَاءِ الْأَبْدَانِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَفَضَّلَ بِهِ مِنْ غِذَاءِ الْقُلُوبِ والأرواح وله الحمد على ما أعطى وعلى ما منع وعلى ما قدم وأخر وعلى ما قضى وقدر وعلى ما شرح وأمر. گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. وعلى ما قضى وقدر. ماشاءاللہ شائستہ، گڈ. اور کس نے نہیں ابھی تک پڑھا جو پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ میں پڑھی شمیم اختر. جی شمیم پڑھیے.
وكمال حمده سبحانه يوجب ينسب إليه الشر والسوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. کائنڈلی اندلیب آپ اپنے مائک آف کیجیے. اندلیب ستار آوازیں آ رہی ہیں, ساؤنڈ گونج رہی ہے. اچھا اس میں بس ٹھیک ہے, بس شمیم ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے یوجب الا ينسب الیہ شر, ٹھیک ہے, یوجب باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور کس ساتھی نے ابھی تک نہیں پڑھا جو پڑھنا چاہے گا؟ نام لیجیے اپنا جو پڑھنا چاہتے ہیں. ایمان دانش. جی مسز دانش پڑھیے. جی والعبد اذا فعل الشر وسوء المنحي عنهما فقد فعل الشر وسوء باذن الله والله في ذلك حكمة بالغة يحمد عليها وإن كان وقوعه من العبد عيبا وشرا وهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه. گڈ, چلا بڑی اچھی کوشش. ایک دو الفاظ دیکھیے. والعبد اذا فعل الشر وسوء المنهي, اور اسی باذن اللہ کے بعد ہے وللہ فی ذلک حکمت بالغہ یحمد علیہا. اسی طرح آگے ایک ورڈ اور دیکھیے وقوعہ, باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, گڈ. اچھا جناب, اور کس نے پڑھنا ہے ابھی؟ نام لیجیے اپنا. ازکا حمدان. پڑھیے ازکا. فسبحان الحکیم الحمید الذي له الحمد في الأولى والآخرة. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. گڈ, احسنتی ماشاءاللہ. بس ایک لفظ دیکھیے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, ٹھیک ہے, اولا نہیں اولا, باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں دیکھتی ہوں کہ سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, سب پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی آسان نہیں ہوتا سب کے سامنے ایک فورم پہ پڑھنا, اور وہ بھی وہ لینگویج جو کہ ظاہر ہے آپ کی مادری زبان تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ وہ جو اللہ نے جس زبان میں اپنا کلام نازل فرمایا, اور اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد, الحمدللہ کہ اس نے آپ کی زبان پر جاری کر دیا, آپ کو ہمت دی کہ آپ اسے پڑھیں, سمجھیں, اعراب لگائیں, زبان سے ادا کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اچھا جناب, اب ہم آج کے لیسن سے تھوڑے سے سوالات لیتے ہیں, دیکھتے ہیں آج کا جو ڈسکشن ہے ہمارا کیا ہے. کچھ بڑی اہم چیزیں ہم نے اس میں سیکھی, تو ہم یہاں سے سوال آپ سے کرتے ہیں. صفحہ نمبر 39 پہ آئیے, اور جنہوں نے سوالات کے جواب دینے میں جو انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ ان سے ہم پوچھتے جائیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ہے نا صفحہ نمبر 39 پہ والحمد اوسع الصفات وعم المدائح وافضل والی جو بات ہے, یہاں سے میرا سوال ہے کہ مصنف نے یہاں پر جو اللہ کی حمد کی کیا فضیلت بیان کی ہے؟ خالدہ آپ بتائیں گی. کہ مصنف یہاں کیا بتا رہے ہیں اللہ کی حمد کی کیا فضیلت بتا رہے ہیں؟ کہ آپ وہ فرما رہے ہیں کہ حمد اور صفات میں سب سے وسیع ترین جو تعریف ہے وہ سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ افضل چیز اس کی تعریف کی جاتی ہے بندہ اور اپنے مولا کی جو علیم الخبیر ہے. تو وہ تسبیح جو ہے یعنی حمد جو ہے وہ صفات میں کیا ہے, سب سے کیا ہے, وسیع ہے. ہاں, وسیع ترین ہے, جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. گڈ, چھائی ہوئی ہے. اللہ کی تعریف ہے نا, اللہ کی صفات میں سے یعنی سب پر چھائی ہوئی ہے. یعنی وہ سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اور اس کی تعریف
کی وجہ اور ہم بھی کریں اور سب کریں، اور پھر کیا ہے کہ وہ واقعی تعریف قابل بھی ہے نا، وہ چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. چلیے آپ ہی سے میں ایک سوال کرتی ہوں، آگے یہیں پر ہے کہ اسی کے بعد جو آیت ہے نا سورۃ الفرقان کی آیت 58، جی جی سب بھی ہم بھی ہے، اور یہاں پہ استاذہ نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ بتا کچھ اس پر بات کی تھی کہ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح میں کیا فرق ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ جی جی حمد یہ ہے کہ وہ حمد میں یہ ہے کہ اس بات ہے، کامل تعریف ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور تسبیح جو ہے اس کا علم کہ اللہ بندوں کے حالات سے باخبر ہے، اور اس میں نفی پائی جاتی ہے. کس چیز کی نفی؟ کس چیز کی نفی؟ جب ہم کہتے ہیں تسبیح، مثلا سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ہم کس چیز کی نفی کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے، سب چیزوں کے علاوہ صرف تعریف کے لائق اللہ ہی ہے. ہاں، نفی مثلا چلیں اس کو یوں کر لیں، اب بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید ایکسپریس کرنے میں وہ بات نہیں کہی گئی، یوں کر لیں ان تمام چیزوں کی نفی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو اللہ کی شان کے لائق چیز نہیں ہے ان کی کیا کر دیتے ہیں ہم؟ نفی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے انہوں نے کیا تھا کہ کوئی کسی کو جب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سچا ہے، یہ مانتدار ہے، یہ سخی ہے، تو اس میں اسبات آ گیا نا. اور نفی میں کیا آتا ہے کہ چور نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے. تو اللہ کی حمد میں پھر اسبات آ جاتے ہیں اور تسبیح میں نفی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تسبیح میں نفی آ جاتی ہے. اچھا جناب، یہ جو ہے آپ میں سے کوئی اس جو حدیث ہے آگے الطہور شطر الایمان، اس کا ذرا ترجمہ تو کرے کوئی آپ میں سے، کون کرے گا؟ میں کروں ریشما؟ جی ریشما کیجیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ ہی کے لیے وہ واحد دونوں الحمدللہ وہ دونوں بھر دیتے ہیں یا بھر دیتے ہیں ان ساری جگہ کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. اور اللہ تعالیٰ جی ٹھیک ہے، بالکل. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں ساری جگہ کو بھر دیتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں. جسٹ امیجن. چلیں اب ہم ذرا نا ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایک تو آپ سیکنڈ کے لیے سوچیں آسمان کہاں ہے، سوچیں بہت اوپر ہے نا، اور زمین کہاں ہے، تو ہم کھڑے ہیں، کتنی گنجائش ہے نا اس میں. ساری جگہ کو کون بھر دیتا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالی لیکن اس میں استاذہ نے کوئی بات بھی کہی تھی، چلے میں چیٹ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیفیت اور یہ کب بھرا جاتا ہے، کس وقت، کیسے اس کی ادائیگی ہو تو پھر یہ میزان بھرے گا. جی گڈ، دل سے کہا جائے، دل بھر کے کہنا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب میں ذرا تھوڑی چیٹ میں ہوں اور ایکٹیویٹی کروا رہی ہوں، اس کے بعد پھر آتی ہوں آپ لوگوں کی طرف. اچھا، اب ہم نے ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے، خاموشی سے سوچیں. آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز سے پاک ہے. چلیں ذرا ایک دو چیزیں تو لکھیں کہ اللہ کس چیز سے پاک ہے. ذرا چیٹ میں لکھیں کس چیز سے پاک ہے اللہ. چیٹ میں لکھیے اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے. شرک سے، گڈ. ہر عیب سے، گڈ. ٹھیک ہے، سونے سے، کمزوری سے، گڈ، ماشاءاللہ. چلیں جی، آپ نے بڑی تیزی سے جواب دینے شروع کیا. ہر نقص سے، ویری نائس. اولاد سے، کمی سے، گڈ. اب یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے جن سے ہم پاک نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے 5 بار خاموشی سے اپنی جگہ اللہ کی اس سارے عیب سے پاک کو ہونے کو سوچ کر 5 بار کہنا ہے سبحان اللہ. میں بھی کہتی ہوں، آپ بھی اپنی جگہ کہیے، لیکن دل سے. الحمدللہ. یہ جو آپ نے چیزیں لکھی تھی نا، میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہا سبحان اللہ، تو ہر کمزوری سے پاک ہے،
سبحان اللہ، تو اولاد سے پاک ہے، تو جھوٹ سے پاک ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں یہ سوچنا کتنا دل کو ایک اللہ کی بڑائی سے بھرتا ہے نا۔ اچھا پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ ذرا کچھ نعمتیں لکھیں، چیٹ میں لکھیں ذرا کوئی نعمت جو آپ سمجھتی ہیں نعمت ہے، آپ کو ملی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کیا لکھتے ہیں، آپ کو کیا نعمت ملی۔ اولاد، علم، پانی، سورج، گڈ، ہدایت، اوکے، بہت ساری ہیں۔ اب ہم نے کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے، اپنی ہر بار ایک نعمت کو سوچیں اور کہیں الحمدللہ، 5 بار ایسا کریں خاموشی سے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کم پڑ گیا نا الحمدللہ۔ کیا کہتی ہیں، اس ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ کوئی شیئر کرے گا؟ جی میں شیئر کروں۔ جی جی آمنہ کہیے۔ جیسے ایک بار الحمدللہ کہا، ایک نعمت سوچ کے، پھر دوسری نعمت سوچ کے جب سبحان اللہ بولا، الحمدللہ دوبارہ بولا، تو وہ کیفیت چینج ہوتی چلی گئی، پھر وہ فیلنگ زیادہ ہوتی گئی کہ ہر چیز اگلی جب نعمت کو یاد کیا تو وہ زیادہ فیلنگ آئی کہ ہاں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت، الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ کہ تو جب ہمارے دل میں ایسے ہو نا کہ ہم مونوٹنس سا فیل کرنے لگے تو بیٹھ جائے نا، یہ سوچنا شروع کریں اللہ کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اس کی بڑائی کے بارے میں، اس کے ریب سے پاک ہونے کے بارے میں، اور پھر اس کو سوچ کر یہ ایکٹیویٹی اپنے ساتھ کریں۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے، آپ نے یہی ایکٹیویٹی کسی کو کروانی ہے۔ کروا سکتے ہیں؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے، کس کو کروائیں گے آپ، یا کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو اس ایکٹیویٹی کا؟ کرنا چاہتے ہیں شیئر؟ کسی سے کروانا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں سے کرا سکتے ہیں۔ جی سدرا بالکل، گھر سے ہی شروع کریں، اپنے بچوں سے کروائیں۔ بچے ویسے بھی ایکٹیویٹیز کرنے میں خوش رہتے ہیں نا کہ لیٹس ہیو این ایکٹیویٹی، اور پھر دیکھیں ان کا دماغ آپ سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ کام کرے اور زیادہ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بات آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے تو کہیے، اب تک کی بات میں یا اوور آل لیسن کے حوالے سے۔ جی میرا طاہر میں بات کروں۔ جی کہیے۔ جی الحمدللہ، جیسے استاذہ نے کہا تھا کہ ہم اندر سے، یعنی کہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہوگا تو پھر ہم اس طرح بات کریں گے کہ جیسے حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین آسمان کی بستیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو آج جو رات گزری ہے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے نا اسٹمک میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا، میں تقریباً 2 بجے تک جاگتی رہی ہوں۔ تو میں پھر اینڈ میں یہ ہوا کہ مجھے وامٹ آئی، اور اس سے پھر میری تکلیف کم ہوئی، میری طبیعت ٹھیک ہوئی، تو آپ یقین کریں میرے منہ سے الحمدللہ بار بار الحمدللہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، کہ تو نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی، الحمدللہ۔ تو دیکھیں وامٹ آنا ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کبھی نہ ہو، لیکن بعض اوقات وہ شر ہمارے لیے خیر کا باعث ہو جاتا ہے نا۔ بالکل بالکل، وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اصل تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی مجھے الٹی آئی اور میرے ایک دم سے تکلیف میں اور درد میں کمی ہوئی تو میرے دل سے الحمدللہ نکلا، اور میں سکون کی نیند پھر اس کے بعد سے۔ الحمدللہ، لا باس تغرن انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بھی۔ اچھا جناب، چلیں چیٹ میں ذرا مجھے یہ تو بتائیے، پھر میں اس پہ ایک آپ کو اور ہوم ورک دیتی ہوں کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ آگے یہ بتا رہے ہیں مصنف کہ کوئی ایک مخلوق ہے، ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مخلوق ہے جو تھکے بغیر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ ٹھیک ہے جناب، فرشتے۔ بہت سب سے پہلے سیرش نے لکھا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سے ساتھی لکھ رہے ہیں، گڈ۔ اب ہم یہاں سے اپنے لیے ایک ہوم ورک لیتے ہیں، ہم نے خود جو سیکھ رہے ہیں آگے بھی تو سکھانا ہے نا۔ ہم نے یہ کیفیت جو ہم محسوس کر رہے ہیں اور جو ہم پا رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے نیبرس کو، اپنے کلاسز میں جہاں ہم لیتے ہیں وہ ٹرانسفر کرنا ہے نا۔ جیسے میں ابھی آپ کو ہوم ورک دے رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی میری آگے جو کلاسز آ رہی ہیں، ہوم کلاسز، انشاءاللہ ان میں کرواؤں گی، گھر میں بھی کرواؤں گی، تو آپ بھی کرا سکتے ہیں۔ اچھا اب آپ نے ہوم ورک کیا لینا ہے؟ ایک نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوم ورک کریں، جتنوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ذرا پوچھیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر تھکے دن رات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے؟
ٹھیک ہے. بہت سے لوگ آپ کو یہ آنسر دیں گے جو آپ نے دیا، اور ہو سکتا ہے کچھ نہ دیں، تو جو نہیں دیں گے ان کو پتہ چل جائے گا. اور جو دیں گے ذرا ان سے آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کون سی صورت میں یہ بات آئی ہے قرآن کی. تو سورۃ فصلت کی آیت 38 کو آپ نے بہت سارے لوگوں کو شیئر کرنی ہے لوگوں سے، لیکن پہلے سوال پوچھنا ہے تاکہ یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نہیں تو کوئی اور تو ہے جو تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر ہم ہی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کریں گے نا یہ کام. اچھا جی، آگے آتے ہیں. یہاں ذرا اس عربک عبارت کا کوئی آپ میں سے ترجمہ کرے. میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. آیت نمبر صفحہ نمبر 40 میں ہے. یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا، وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ اہل ان یحمد وان یعبد وان یطاع جو ہے، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. آپ میں سے کون کرے گا؟ کون کرنا چاہے گا؟ میں کروں فرت میں کروں؟ جی فرت آپ کیجیے. اللہ عزوجل کے لیے حمد ہے، اور اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے اور احسان کی وجہ سے، اور اسی کے لیے تعریف اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے، اور اس کی عزت اور قدرت کی وجہ سے. اسی کی تعریف ہے اس کے بے نیاز اور غنی ہونے کی وجہ سے، اور اس کی عمدہ اور خوبصورت احسان پر کرنے پر، اور اس کی تعریف ہے مومنوں کی مدد کرنے پر، ان کی دیکھیں میں نگرانی نے تو یعنی صرف نگرانی اتنا سا حصہ پوچھا تھا فرت، آپ نے غور سے سننا ہے. میں نے تو صرف اتنا سا حصہ پوچھا تھا، وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ سے لے کے وَإِن يُطَاعَ تک، اتنے حصے کا صرف ترجمہ کیجیے. کر سکیں گی؟ اچھا، یہ جو وَلِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. نہیں، کوئی اور ساتھی مجھے بتائے. فرت پھر آپ سنیے گا، کوئی اور ساتھی کر سکے گا؟ میں بتاؤں جی. جی بشرا کہیے. وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ، اور وہ عزت اور جلال والا اہل حقدار ہے این یہ کہ یحمد اس کی تعریف کی جائے، وان اور یہ کہ یعبد اس کی عبادت کی جائے، وان اور یہ کہ یطاع اس کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ کہ اس کی تعریف کی جائے، وَیعبد اس کی عبادت کی جائے، اور وَیطاع اور اس کی اطاعت کی جائے. تو ہمیں یہ تین باتیں کیا پتہ چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ تینوں کام کریں گے نا. ہم اس کی تعریف بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کی عبادت بھی کریں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے. نیت تو کر لیتے ہیں نا، پھر تو اللہ نے دینی ہے نا انشاءاللہ. تو آج چلیں آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ اگر میں آپ سے کروں کہ آپ اللہ کی کیا تعریف کریں گی، کیا کریں گی؟ چلیں بتائیں، اپنے الفاظ میں بتا دیں. آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہے، آپ کو کوئی کہہ اللہ کی ذرا تعریف تو کرو، اس کی تعریف کی جائے نا، وہ اہل ہے نا اس کا. بتائیے کون کرے گا آپ میں سے؟ جی ہم کریں. جی فرزانہ کریں. الحمدللہ کبیرہ الحمدللہ کبیرہ الحمدللہ چلیں اللہ کثیرہ تعالیٰ کی وہی تعریف بکرۃ بہت ہے. میں واسیلہ. چاہتی ہوں آپ اپنے الفاظ میں کریں. میں آپ سے کوئی تسبیح نہیں پوچھ رہی، میں اچھا چاہتی ہوں اچھا آپ تعریف کریں اس کی. کیا اللہ تعریف کریں تعالیٰ، گی؟ جی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بلند ہے، اور ہماری ہر مشکل اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے. اور رب العالمین ہمیں مشکل میں آسرا اسی کا ہوتا ہے، اور وہی ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کی تعریف کی. اوکے عالیہ اکبر، آپ تعریف کریں گی؟ آپ جب آپ کو کیا اللہ کا دل کرتا ہے، کیا تعریف کریں اس کی آپ؟ میں تو یہ تعریف کروں گی کہ مطلب مجھے کبھی بھی میں اس کو پکار کے نا امید نہیں ہوئی. یہ میری ایک سمجھے کہ ایک ساری اس کا جسٹ ہے کہ میں نے جب اس کو جب بھی پکارا ہے، نو میٹر میں غافل ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میری سنتا ہے. الحمدللہ، کتنی پیاری تعریف آپ نے اپنے الفاظ میں کی. کیونکہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں بندوں میں کہ بھائی وہ میں اس پہ ڈیپینڈ کر سکتی ہوں، آئی لائک ہم ویری مچ نا، یا آئی لائک ہر ویری مچ، کہ وہ میرے ہر مشکل میں میرے کام آتی ہے. ہم یہی تعریفیں کرتے ہیں نا لوگوں کی. آپ نے اتنی پیاری تعریف کی کہ سب سے تو اللہ ہر وقت ہمارے لیے ہمارے ہر کام آتا ہے نا ماشاءاللہ. ایک ساتھی سے اور لیتی ہوں، آپ کیا تعریف کریں گی وجیہہ؟ جی وجیہہ پھر کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ توقیر انور آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
جی شمیم آپ کہیے. ہاں اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری خیرت سے بھی قریب ہے، ہمیں زندہ رکھنے میں ہمیں ہر چیز ہم جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پہنچا دیتا ہے. ہم اس کے احسان، اس کی عنایات کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہے. یقین ہے کہ میں بتاؤں وجیہ صابر. جی وجیہ کہیے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے سبب بھی ہمیں روزانہ زندگی دیتا ہے اور ہمیں صبح اٹھاتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے. ہر کافر، ہر مومن کو اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، گناہوں کے باوجود سبھی کچھ عطا کرتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی تعریف ہے. بالکل، وہ معاف کرتا جاتا ہے. اس سے بڑی کیا معاف کرتا تعریف جاتا ہے. ہوگی کہ وہ معاف کرتا، رحیم ہے اور رحمان ہے. ٹھیک ہے. باجی میں بتاؤں اچھا کچھ چلیں. کہوں؟ جی کہیے. ہاں باجی میں تو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں یا کچھ آیت سمجھ میں آتی ہے تو میں اللہ سے کہتی ہوں، ایک دم میرے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ آپ نے کتنا خوبصورت کلام ہے آپ کا، کتنی خوبصورت بات ہے آپ کی، تو یقیناً آپ بھی بے انتہا خوبصورت کے تصور ہی نہیں کر سکتے. تو بس جب آیت سمجھ آتی ہے، کوئی چیز دیکھتی ہوں تو اللہ کی تعریف، اس چیز کی اتنی تعریف نہیں ہو پاتی تو اللہ کی تعریف تو کہاں پاسبل ہوگی. تو بس بیان نہیں کر سکتی اس وقت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا تو آگے دیکھیں اسی پیراگراف میں، اب غور سے آپ نے سننا ہے کیونکہ اس سے کنیکٹڈ ہمارا ایک ہوم ورک ہے. یہ ہے نا وَأَهْلٌ أَن يُحِبَّ لِذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِحْسَانِهِ کہ وہ یحبو، وہ کیا اس کی کیوں اس سے محبت کی جائے، اور اس اہل ہے کہ اس کے ناموں، اس کی صفات، اس کے کاموں اور اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، ہوم ورک یہ ہے کہ کم سے کم 3 لوگوں سے ڈسکس کریں کہ اللہ کے وہ کیا کام ہے، کیونکہ کاموں کی بات کر رہے ہیں نا مصنف، اور احسان کی بات کریں کہ اللہ کے 3 لوگوں سے ڈسکس کریں کہ اللہ کے وہ کیا کام ہے یا اس کے کیا احسان ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنی ہے. تو یہ آپ نے 3 لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے یہ تو کر لیں گے، کیونکہ جب اللہ کی، مجھے اب میرا آپ سے اگلا سوال جنرلی یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی ام حبیبہ. جی ام حبیبہ بتائیے. جی سب سے بڑے تو یہ ہوتا ہے گناہوں سے فوراً بچتا ہے انسان، اور کہ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ڈر سے بھی بچتا ہے اور ایک محبت سے بھی بچتا ہے، یعنی محبت کی وجہ سے بھی بچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور شاہدہ پروین. جی جی کہیے شاہدہ پروین. جی میں آج کل پاکستان آئی ہوں، تو جیسے اللہ کی محبت کے بارے میں جیسی بات ہو رہی ہے، تو ڈونرز کی میٹنگ تھی الہدا کی، تو کچھ کام ایسے تھے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ ہمیں کہیں گے، لیکن جب انہوں نے کہا تو صرف 3 منٹ سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم تھا، اور اللہ نے ہم سے وہ کام کروا دیے جو ان کو مشکل پیش آ رہی تھی. اور میں اس وقت سوچ رہی تھی اور بیٹھی گھر میں، جیسے آنسو پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ جب کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو خود ایک بندے کو گھر سے نکال کے لے جاتا ہے. حالانکہ میں نہیں سوچ رہی تھی کہ میں میٹنگ اٹینڈ کروں یا نہ کروں. اور دوسری یہ کہ جیسے استانبول کے ڈاکٹر فرحت ہاشمی آئی ہوئی، تو ہمیں بہت ہو رہا تھا کہ ہم ان سے ملاقات کریں. تو ابھی کل ہی جیسے ان کا میسج آیا کہ میں آپ کی برانچ میں نا 1 جنوری کو آ رہی ہوں. تو اللہ کی محبت میں لوگ کیسے کیسے مل جاتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ دعائیں ایکسپٹ کر لیتا ہے. اللہ کی تعریف دل سے نکلتی ہے نا کہ وہ کیسے لوگوں کو، بندوں کو ملا لیتا ہے. الحمدللہ. اچھا جناب وقت کیونکہ کم ہے، اب میں چاہوں گی آپ کو ایک اور ہوم ورک دینا، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، لیکن اس دفعہ میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ الحمید جو چیپٹر ہے، اب پچھلے چیپٹر میں سے بھی اور اس چیپٹر میں سے پورا 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس. ہم نے آپ سے ٹیسٹ بھی نہیں اس کا لیا، اس دفعہ آپ کے پاس کوئی زیادہ کام بھی نہیں تھا اس کی تیاری کا. تو جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورے چیپٹر میں سے وہ ساری چیزیں لکھیں جن وجہ سے، وجوہات سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. کچھ ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ آپ نے لکھ لی ہوں، لیکن آپ دیکھیں آج کے لیسن میں بھی کتنی چیزیں مصنف بتا رہے ہیں نا. اگر آپ یہ والا دیکھیں نا آخری صفحے پر، صرف یہی دیکھ لیں پیراگراف پیج 41 پر،
वज़ालिक कुल्लुहु यस्तौजिबु हम्दुहु व शुक्रहु अला आलाई व ihसानी व इनामी। तो फलाउल हम्दु यहाँ कह के वो इतनी चीजें तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं और बहुत सी और भी जगह जगह बता रहे हैं। अब वो सारी चीजें लिखी हैं, आप लिस्ट डाउन करें, सिर्फ एक एक दो दो एक सेंटेंस में लिख ले, एक वर्ड में लिख ले, इस वजह से मुझे अल्लाह की तारीफ करनी है। देखें आपको कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी। फिर जो आज हमने एक्टिविटी की ना कि एक एक को सोचकर अल्हम्दुलिल्लाह के माफ करते रहेगा जैसे चाहिएगा, ठीक है। तो लिस्ट डाउन करना है आपने, ठीक है। अच्छा, एक काम और है जो आपने सोचना है, बड़ा अहम सवाल था, मेरे पास अब वक्त नहीं है उसको करवाने का, लेकिन मैं चाहूंगी जरूर कि आप लोग इस पर मुझे बताएं जरूर। आए जी पेज 41 पर वो आखिर में जो बात कर रहे हैं ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखें, बल्कि इससे भी ऊपर, व कमालु हम्दिही सुब्हानहु युजबु अला युनसब इलैहि शर्रुन वला सू वला नक्स। ये यहाँ वो क्या बात कर रहे हैं, कोई बताएगा आपको? किस चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता? कंदील में बताऊं? जी कंदील बताइए। किसी शर को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता, ना किसी बुराई को, ना किसी कमी को। अच्छा, तो बज़ाहिर जो कोई क्योंकि शर शरीयत नजर जो है अल्लाह की बताऊं? चलिए मेरा अब सवाल है, ठीक है आपने जवाब दुरुस्त दिया कि किसी शर को हम अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। तो फिर कोई शर अगर होता है तो फिर क्या होता है? वो बज़ाहिर तो शर ही होता है। फिर क्या हम उसे क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे? सारिश बताएं बाजी। सारिश बताइए। बाजी उसमें हिकमत होती है, हम ये अल्लाह ताला से ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला 5 वक्त में नमाजें क्यों हम पे फर्ज कर दी, हम वजू क्यों करें, हम तहारत क्यों करें, हम कुरान क्यों पढ़ें, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं पढ़ेंगे तो हम जहन्नुम से कैसे बचेंगे। इसमें भी अल्लाह ताला ने हिकमत दी अपने बंदे को जहन्नुम से बचाने के लिए। ठीक है, शर बाज़ वक़्त बंदे का अपना कसूर होता है, या फिर वो बज़ाहिर जो हमें मुश्किल और परेशानी लग रही होती है वो असल में उसमें हिकमत होती है, जो कि अगले पैराग्राफ में बात की गई। और अल्लाह ने हर चीज को उसकी जगह पे रखा है और हर वक्त पे रखा है। जैसे अभी हमारे एक साथी ने शेयर किया ना कि बज़ाहिर तो बीमारी एक शर लगता है ना, इंसान को परेशानी लगती है, लेकिन उससे उसकी कोई बड़ी बीमारी जो है उसको उसकी रोकथाम हो जाती है। बुखार होता है तो इंसान को पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन है, टेस्ट करवाते हैं तो 10 चीजों को और पता चल जाता है। तो वो अल्लाह की हिकमत होती है इसमें। अल्लाह शर यानी अल्लाह के ना नामों में शर है ना काम में शर है, उसमें भी कोई हमारी या तो मसलियत होती है या फिर हमारा ही कोई अंदर का गुनाह और कसूर होता है जिस बिना पे वो हमारे साथ चीज हो रही होती है। ठीक है जनाब, अब ओवरऑल आप में से कोई अगर कुछ बात कहना चाहे, जिसने अभी तक कोई बात ना की हो वो कहना चाहे, या कोई और साथी आज के लेसन के हवाले से। फायजा अमजद आप कुछ कहेंगी? जी बाजी, ये जो इसी पे भी जो बात थी ना शर की, तो मेरे जहन में सूरह रूम की आयत तारीख थी कि ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, कि एक बात तो ये कि ये जो भी शर है वो इंसान के अपने हाथों की कमाई है, और दूसरा ये कि बज़ाहिर हमें वो शर लग रहा होगा लेकिन हो सकता है उसमें खैर ही हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि बहुत सी चीजें जो तुम उनसे मोहब्बत करते हो लेकिन उसमें शर है, और जिससे हम मोहब्बत नहीं करते उसमें हो सकता है खैर हो। तो वो चीज है कि हमें लगता है वो शर, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या खैर है। तो अल्लाह ताला बंदे को शर करने क्यों देते हैं? तैयबा चले आप मुझे बताएंगी, अल्लाह ताला बंदे को हाथ क्यों नहीं थाम लेते, रो क्यों नहीं लेते उसको? मसलन किसी को झूठ बोलना एक शर है, किसी को तकलीफ देना शर है, क्यों? जब हर काम अल्लाह के इज़्न से होता है, जो कि अगले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं मुसन्निफ, तो अल्लाह रोक क्यों नहीं देता उसी वक्त? बच्चे मैं बताऊं? तैयबा आप बताना चाह रही थी, तैयबा आप बताइए। चले, तैयबा की आवाज नहीं आ रही, कोई और साथी बताना चाहे? जी बाजी, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है ना, इरादा और इख्तियार दिया इंसान। ठीक है, बुशरा आजमी आप कहिए, आप कहना चाहती है कुछ? जी बाजी, अल्लाह ताला ने इरादा और इख्तियार की आजादी दी है, इसी में हमारा इम्तिहान है। बिल्कुल। सुंबुल खान आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो, अभी आवाज आ रही है?
جی طیبہ آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے۔ اچھا میں اوور آل اس پورے ٹاپک کے بارے میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں جو بھی نام پڑھتی ہوں۔ سنبل آپ ایک منٹ، سنبل پلیز آپ اپنا مائک آف کر لیں، آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے۔ طیبہ آپ کہیے۔ ہاں جی، تو میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں جو بھی نام پڑھتی ہوں تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں جی دس از دا بیسٹ نیم، لیکن جب میں نے یہ نام پڑھا الحمید، جب آپ نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا اور اس لیکچر میں بھی، تو اس کے بعد مجھے یہی لگا کہ ہم جتنا بھی ٹائم قرآن پاک پڑھتے رہے اس میں کتنی دفعہ یہ ورڈ آیا، لیکن کبھی بھی اس غور سے نہیں پڑھا جتنا ڈیٹیل میں آپ نے اس کو پڑھایا اور ایگزامپلس دیں، تو مطلب بہت اچھا لگا یہ والا نام پڑھ کے۔ اور بس اب یہی تھا کہ اب جتنی بار بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو اب یہ ساری ڈیٹیل مائنڈ میں آئے گی، الحمید یا حمد کا جہاں پہ بھی ورڈ آئے گا تو یہ ساری ڈیٹیل آئے گی۔ تو الحمدللہ کہ اتنی اچھی طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مصنف نے اتنی خوبصورتی سے لکھا، استاذہ نے ہمیں اتنی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ہمارے منہ سے بھی اگر کچھ کہلوایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کہلوانا ہوگا تو کہلوا دیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جناب، اب آخری ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ جو آخر کی دعا ہے نا، تسبیح ہے بلکہ یہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس تسبیح کو اس ہفتے روزانہ مانگنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، یہ اللہ کی تعریف اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعائیں ہم شیئر کرتے رہے ان میں بھی ہے، اور پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر، درود پڑھ کر دعا مانگنی ہے، کوئی ایسی دعا جو آپ اللہ سے گڑ گڑا کے اس کی اتنی تعریف کر کے اس سے مانگنا چاہتے ہیں کہ میری یہ دعا پوری کر دے اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک دعا کم سے کم روزانہ مانگنی ہے، زیادہ آپ جتنی بھی مانگیں، ایک بار تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، زیادہ آپ جتنی بھی پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، وقت ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان پسندیدہ اور خاص بندوں میں شامل رکھے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے خیر آگے تک پھیلاتا رہے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔